اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اسلام کے بنیادی عقائد جن کو مانے بغیر انسان ایمان میں داخل نہیں ہو سکتا، جن کو ہم ایمان مجمل اور ایمان مفصل کے عنوان سے بچوں کو بچپن سے ہی یاد کراتے ہیں، ان عقائد میں سے ایک بنیادی عقیدہ تقدیر ہے۔ عقیدہ تقدیر کا معنی یہ کہ یہ ایمان لیں ان تؤمن بالقدر خیرہ و شرہ، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی سارے معاملات ہو رہے ہیں۔ اگر کوئی خیر کا معاملہ پیش آ رہا ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اگر کوئی نقصان کا شر کا معاملہ پیش آ رہا ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ یہ مسلمان کا عقیدہ ہے، اور اس عقیدے کو مانے بغیر انسان مومن نہیں ہو سکتا۔ لیکن ہر عقیدے میں عملی طور پر کمزوریاں آ جاتی ہیں، تو جیسے باقی عقائد درست ہونے کے باوجود عمل میں کمزوری آ جاتی ہے، تو اس عقیدے کے متعلق بھی عام طور پر یہ عقیدہ ہونے کے باوجود مسلمان کے عمل میں کمزوری آ جاتی، کہ یہ عقیدہ ہے کہ ہر خیر اور شر اللہ کی طرف سے ہے، تقدیر اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن اس کے باوجود انسان خیر کہیں اور ڈھونڈتا ہے، شر کہیں اور ڈھونڈتا ہے۔ خیر کو ڈھونڈنے کے لیے پھر غیر اللہ کی طرف دیکھتا ہے، شر سے بچنے کے لیے پھر غیر اللہ کی طرف دیکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ، توکل، یہ ایک عمل ہے کہ ان ترغیب یہ ہے کہ تمہارا جیسے عقیدہ ہے کہ ہر خیر اور شر کی تقدیر اللہ کی طرف سے ہے، اس عقیدے کے مطابق تمہارا عمل بھی ہو، اور اس عمل کا نام توکل علی اللہ ہے۔ اللہ پر اعتماد، اللہ کی ذات پر بھروسہ یہ بھی ہو کہ مجھے جو بھی خیر پہنچی ہے یا پہنچے گی وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور مجھے اگر کوئی شر آیا ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے، اگر میں کسی شر سے محفوظ ہو گیا ہوں تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت ملی۔ تو اس عقیدے کے مطابق تمہارا عمل ہونا چاہیے۔ یہ توکل علی اللہ ہے، اور اس کی ترغیب ہے اور اس کے فضائل ہیں جو میں نے آیت پڑھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اور اس کے علاوہ قرآن پاک کی بہت ساری آیات میں توکل علی اللہ کی ترغیب دی۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ فرماتے ہیں جو اللہ پر توکل کر لیتا ہے اللہ اس کو کافی ہو جاتا ہے، اللہ اس کے لیے کافی ہیں۔ اور اللہ کے ذات پر اعتماد کرنے والے کو پھر کسی اور سہارے کی ضرورت نہیں رہتی۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں ڈالا جانے لگا تو اتنی خوفناک آگ تھی، خطرناک آگ تھی کہ کئی مہینے لگے لکڑیوں کے ڈھیر کو جمع کرتے ہوئے، اور جب اس کو آگ لگائے گی تو آسمانوں سے باتیں کر رہی ہے وہ آگ، اور اس آگ کی بلندی اتنی ہے کہ اس کے اوپر سے اڑتا ہوا پرندہ بھی نہیں گزر سکتا، یہاں تک اس کی شعلے جا رہے ہیں۔ تو اتنی بڑی آگ میں ڈالے کیسے؟ پنگھوڑا سا بنایا گیا، اس کو جھولا دیا گیا ابراہیم علیہ السلام کو اس میں بٹھا کر، اور پھر اس کی رسی کاٹ کر یوں پھینکا گیا ابراہیم علیہ السلام کو۔ تو جب ڈالنے لگے ابراہیم علیہ السلام کو، اللہ کی ہر مخلوق اللہ کے اس محبوب بندے کی ہلاکت پر ہل گئی، پریشان ہو گئی کہ یہ اللہ کا بندہ ہے،
اور اتنی بڑی ہلاکت میں جانے لگا ہے، اس کے لیے کوئی دفاع کی، کوئی بچاؤ کی صورت ہونی چاہیے۔ ہر مخلوق اپنی جگہ پریشان ہے لیکن کچھ کر نہیں سکتی کہ اللہ کے بندے کو ہم کیسے بچائیں۔ تو روایات میں آتا ہے جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ یا اللہ تیرا بندہ ہے، تیرا محبوب ہے، اور آپ کے سامنے وہ آگ میں جا رہا ہے، اس کو بچائیں۔ تو اللہ نے فرمایا کوئی تعاون کر سکتے ہو تو کرو، مجھے اجازت ہے یا اللہ؟ بالکل اجازت ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں جبرائیل علیہ السلام کہ میرے کسی قسم کے تعاون کی ضرورت ہو تو میں حاضر ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پوچھتے ہیں یہ تعاون کی پیشکش تم اپنی ذاتی طور پر کر رہے ہو یا اللہ کے حکم سے کر رہے ہو؟ میرا یہ ذاتی جذبہ ہے، میری یہ خواہش ہے، میری یہ چاہت ہے کہ میں اس مشکل میں آپ کا تعاون کروں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا آپ کے اس تعاون کا شکریہ، لیکن جس اللہ کے لیے میں قربان ہو رہا ہوں وہ دیکھ بھی رہا ہے، اور وہ مجھے بچانا چاہے تو وہ پوری طرح سے اس پر قدرت بھی رکھتا ہے۔ اگر اس کی منشا یہی ہے کہ میں اس کے لیے قربان ہو جاؤں تو پھر مجھے بچنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر اس کی منشا یہ ہے کہ وہ مجھے بچا لے تو وہ بچا سکتا ہے، اس لیے مجھے آپ کے تعاون کی حاجت نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو ان کی زبان مبارک سے جو آخری جملے جاری تھے وہ حسبی اللہ کے جاری تھے، اللہ مجھے کافی ہے، حسبی اللہ، اللہ مجھے کافی ہے۔ اور فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پورے مدینہ کے آس پاس خندق کھودی جا رہی تھی اور پورا عرب اکٹھا ہو کر حملہ آور ہوا تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی زبان پر بھی یہی حسبنا اللہ کا جملہ جاری تھا، ابراہیم علیہ السلام کی زبان پر بھی یہی جملہ جاری تھا، اور اللہ نے اپنے اس بندے کی اس آگ میں پھر حفاظت کر کے دکھائی کہ وہ رسی جس کے ذریعے ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں کو پیٹھ کے پیچھے باندھا گیا تھا، اللہ نے حکم دیا اس آگ کو کہ اس رسی کو جلا دینا ہے تاکہ ان کے ہاتھ پاؤں کھل جائیں، لیکن وہ رسی بازو کے اوپر باندھی ہوئی ہے، اور بازو پر انسان کے باریک نازک بال ہیں، یہ بال نہیں جلیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ کے اوپر والی باندھی ہوئی رسی تو جل جائے گی، لیکن بالوں کے جسم کے اوپر، اپنی بازو کے اوپر، کلائی کے اوپر جو بال ہیں ان میں سے کوئی بال نہ جلے۔ کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، اللہ نے حکم دیا ٹھنڈی ہو جا، لیکن اتنی ٹھنڈی بھی نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو سردی لگنے لگ جائے آگ میں، سلامتی والی ٹھنڈک ہو جا۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ ہفتہ جتنا آرام کا میرا اس آگ میں گزرا وہ زندگی کا سب سے پرسکون ہفتہ تھا۔ پورا ہفتہ لگا اس آگ کو بجھتے ہوئے، اللہ نے اس آگ کے درمیان میں ایک درخت جو پھل دے رہا ہے تازہ، وہ درخت اگوا دیا، پانی کا ایک چشمہ جاری کروا دیا، اس آگ میں بیٹھے ہیں، تازہ پھل کھا رہے ہیں اور پانی پی رہے ہیں، اور کافر یہ سمجھ رہے ہیں کہ ختم ہو گیا، جل گیا۔ ہفتے بعد ابراہیم علیہ السلام واپس آ جاتے ہیں۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ مشاہدہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ کہ جس کو اللہ اپنی مدد دینا چاہے تو اللہ کافی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب غار ثور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خادم کی حیثیت سے بیٹھے تھے اور کفار پاؤں کے نشانات تلاش کرتے کرتے اس غار تک پہنچے، اتنے ماہر تھے کہ پہاڑی علاقہ ہے، پتھریلی زمین، لیکن نشان تلاش کرنے والا اتنا ماہر کہ وہ گھر سے پاؤں کے نشان پہاڑ تک لے گیا کہ ادھر گئے ہیں، اور جب پہاڑ کی چڑھائی شروع ہوئی تو نشان پاؤں کے پھر جا رہے ہیں، لیکن کہتا ہے کہ پہاڑ تک تو 2 بندے آئے ہیں، آگے ایک کے پاؤں ہیں ایک کے نہیں ہیں، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کندھے پر بٹھا لیا تھا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
تو وہ پاؤں کے نشان ڈھونڈنے والا کہتا ہے کہ یہاں تک 2 آدمی آئے ہیں، یہاں سے آگے 1 ہو گیا ہے، اور اس غار کے کنارے تک جا کر رک گیا۔ کہتے پاؤں کے نشان یہاں تک آتے ہیں، پھر یہاں تک آتے ہیں تو یہاں وہ بندے ہونے چاہیے، وہ بندے کہاں ہیں؟ کسی نے کہا اس غار میں دیکھیں، اس غار میں تو مکڑی نے جالا جنا ہوا ہے، تنا ہوا ہے، اور مکڑی جالا وہ کافی عرصہ ویران جگہ پڑی ہوئی ہو تو جالے تنتے ہیں، کبوتری نے انڈے دیے ہوئے ہیں، یہاں کیسے ہو سکتے ہیں؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ جو کھڑے ہوئے کنارے پر باتیں کر رہے تھے ہمارے متعلق، مجھے اندر بیٹھے ہوئے ان کے پاؤں نظر آ رہے تھے، تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر یہ غور سے جھک کر نیچے ہمیں دیکھ لیں تو ہم ایسی جگہ بیٹھے ہیں کہ ان کو نظر آ جائیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر فکر نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ، اللہ ہمارے ساتھ، اس لیے اللہ ہماری حفاظت فرمائے گا۔ تو اللہ نے دشمنوں سے حفاظت فرما کے دکھائی کہ اللہ اپنے بندے کے لیے کافی ہے۔ غزوہ ذات الرقاع غالباً اس سے واپسی ہو رہی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں، صحابہ کرام بھی ہیں۔ دوپہر کی سخت دھوپ جب ہوئی تو واپسی پر آ رہے ہیں، ایک علاقے سے گزرے تو وقفے سے کوئی چھوٹے چھوٹے درخت کھڑے ہیں۔ مشورہ یہ ہوا کہ یہاں دوپہر کی گرمی تیز ہو گئی ہے تو ان درختوں کے سائے میں دوپہر گزار لینی چاہیے۔ تو ایک درخت کے نیچے 2 4 افراد ہو گئے، تو ایک گھنا درخت جو نسبتاً ذرا اچھے سائے والا تھا وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خالی چھوڑ دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں آرام فرمائیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس درخت کے نیچے آرام فرما رہے ہیں، صحابہ بھی اپنے اپنے طور پر آرام کر رہے ہیں، دوپہر کے تھکے ہوئے ہیں، سب کو نیند آ گئی۔ تو ایک چرواہا کافر وہ آس پاس کہیں پہاڑی پر بکریاں چرا رہا تھا، غورس اس کا نام لکھا روایات، اس نے دیکھا کہ آج بڑا اچھا موقع ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ایک درخت کے نیچے سوئے ہوئے ہیں، تو ان کو معاذ اللہ قتل کرنے کا، شہید کرنے کا اس سے اچھا موقع شاید زندگی میں نہ آئے۔ وہ بڑے آرام سے آیا، اسی درخت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ہی تلوار اوپر لٹکائی ہوئی تھی، اس نے وہ تلوار نکالی، اتاری، اور وہ تلوار جس تھیلے میں ہوتی تھی اس تھیلے سے باہر نکالی۔ اتنی دیر میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ مبارک کھل جاتی۔ اب نقشہ یہ ہے، وہ کھڑا ہوا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں، اس کے ہاتھ میں تلوار ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خالی ہاتھ ہیں، تو اس شکل میں تو کوئی مقابلہ بنتا ہی نہیں ہے۔ تو وہ بڑی خود اعتمادی کے ساتھ پر اعتماد لہجے میں للکار کر کہتا ہے میں یمنعک منی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتاؤ آج میرے وار سے آپ کو کون بچائے گا، آج میرے حملے سے آپ کو کون بچائے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بڑے اعتماد کے ساتھ جواب میں فرمایا اللہ، میرا اللہ مجھے بچائے گا۔ چنانچہ بس یہ کہنا تھا، اس کے اوپر ایسا رعب طاری ہوا کہ وہ کانپنے لگ گیا، اور کب کی سے اس کی ہاتھ سے اس کی تلوار گر گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام سے وہ تلوار اٹھائی اور اٹھ کر کھڑے ہوئے۔ اب نقشہ الٹ ہے، وہ خالی ہاتھ ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں تلوار ہے، اور فرمایا، پوچھا اب تو بتا کہ تجھے میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ کہنے لگا جی آپ با اخلاق ہیں، کریم ہیں، معزز ہیں، آپ سے مجھے رحم کی توقع ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان قبول کر لے۔ اس نے کہا جی مجھے ابھی ایمان قبول کرنے کے لیے تو شرح صدر نہیں ہے، اس لیے میں ایمان تو قبول نہیں کر سکتا، البتہ یہ وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد کبھی آپ کے خلاف خود بھی حملہ آور نہیں ہوں گا اور کسی حملہ آور کا معاون اور مددگار بھی نہیں بنوں گا، بلکہ کوئی قوم آپ پر حملہ کرنا چاہے گی تو جہاں تک ہو سکے گا ان کو روکوں گا۔ زبان کے سچے تھے، وعدے کے پکے تھے، چاہے کافر تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوڑ دیا، وہ اپنے قبیلے میں گیا اور اس نے جا کر بتایا کہ ہم نے اس شخص کے بارے میں غلط فہمی میں بہت کچھ سنا ہوا تھا،
جیسے کہ ہوتا ہے کہ معاذ اللہ یہ جادوگر ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، لیکن آج میں اس کی اخلاق دیکھ کے آیا ہوں، آج میں اس کی مہربانی دیکھ کے آیا ہوں کہ میں نے اس پر قاتلانہ حملہ کیا ہے، اور اس کے باوجود اس نے میں نے ان کا مذہب بھی قبول نہیں کیا، صاف انکار کر دیا کہ میں آپ کا کلمہ قبول نہیں کر سکتا، اس کے باوجود اس نے مجھے چھوڑ دیا اور رام کر دیا۔ کہنے لگا میں تو اس کے مذہب میں داخل ہونے لگا ہوں، اس لیے کہ ایسا کریم آدمی کبھی جھوٹے مذہب والا نہیں ہو سکتا۔ تو وہ خود بھی مسلمان ہوا اور اس کی برکت سے اس کا قبیلہ بھی مسلمان ہوا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ پر توکل اور اعتماد ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ اللہ پر جو اعتماد کر لیتا ہے اللہ اس کو کافی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں تو قیامت کا احوال سنائے، فرمایا کہ جب قیامت کا میدان محشر لگے گا، انبیاء اپنی اپنی امتوں کو، جو کلمہ پڑھنے والی امتیں ہوں گی، ان کو لے کر آ رہے ہوں گے۔ کوئی نبی ایسا بھی ہوگا جو بالکل تنہا آ رہا ہوگا، کسی نبی کے ساتھ 5، کسی کے ساتھ 10، کسی کے ساتھ 100، کسی کے ساتھ 1000۔ تو گویا یہ ہر نبی کے لیے ایک قابل عزت چیز ہوگی کہ آج اس کے ساتھ مجمع کتنا ہے، تو ایک بہت بڑی جماعت نظر آئے گی۔ میں دل میں سوچوں گا کہ شاید یہ میری جماعت آ رہی ہے، میری امت آ رہی ہے، تو مجھے جواب ملے گا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی امت، تو میں دل میں تھوڑا سا پریشان ہو جاؤں گا کہ کیا موسیٰ علیہ السلام کی امت میری امت سے بڑھ رہی ہے؟ تو میری اس پریشانی کو دیکھ کر اللہ میاں فرمائیں گے ادھر دیکھو، افق کی طرف، آسمان کے کنارے کی طرف، تو میں دیکھوں گا کہ اتنی مخلوق ہے کہ پورا افق بھر رکھا ہے۔ پھر مجھے حکم ہوگا کہ ادھر دیکھو، دوسری طرف دیکھوں گا تو ادھر بھی ایک بہت بڑا جمع غفیر اور مجمع ہے، تو مجھے حکم ہوگا کہ یہ ساری مخلوق آپ کی امتی ہیں جو جنت میں جانے والے ہیں۔ اور پھر ساتھ یہی اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ جو سارا مجمع ہے، اس میں 70,000 افراد ایسے ہیں کہ جنت میں تو یہ سارے جائیں گے جو ہم نے آپ کو دکھایا، لیکن ان میں سے 70,000 ایسے ہیں جو بلا حساب کتاب کے سیدھا ہی جنت میں جائیں گے۔ بس یہ بات کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام سے گھر تشریف لے گئے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم آپس میں تبصرے میں لگ گئے کہ وہ جو 70,000 بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے وہ کون ہوں گے؟ تو کسی کی رائے یہ ہوئی کہ وہ صحابہ ہوں گے، کیونکہ یہ پہلا وہ طبقہ ہے جنہوں نے اسلام کے لیے قربانیاں پیش کیں، براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان قبول کیا اور براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے، تو ان حضرات میں سے 70,000 ہوں گے جو بلا حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ کچھ کی رائے یہ تھی کہ نہیں، صحابہ کی اولاد ہوگی، اس لیے کہ ہر صحابی کا زندگی کا کچھ حصہ کفر کے زمانے میں گزرا ہے، کوئی 25 سال بعد 25 سال کی عمر میں مسلمان ہو رہا ہے، کوئی 40 سال کی عمر میں مسلمان ہو رہا ہے، کوئی 60 سال کی عمر میں مسلمان ہو رہا ہے، تو ہم میں سے ہر ایک کی عمر کا کچھ نہ کچھ حصہ کفر کے اندر گزرا ہے، اس لیے شاید ہم اس کا مصداق نہ بن سکیں۔ آگے جو ہماری نسل پیدا ہوگی وہ پیدائشی مسلمان ہوں گے، چونکہ وہ پیدائشی مسلمان ہوں گے اس لیے ان کے نامہ اعمال میں کفر یا گناہ ہے ہی نہیں، تو شاید وہ 70,000 ہماری اگلی نسل ہوگی۔ ایک رائے یہ آئی، اس طرح کی کئی رائے آ رہی تھی اور بحث چل رہی تھی۔ تو تھوڑی دیر کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے اور فرمایا کس چیز میں گفتگو ہو رہی ہے؟ ہم نے کہا جی آپ کی اس بات پر گفتگو ہو رہی ہے جو آپ نے فرمایا تھا کہ 70,000 بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے گا، تو ہم بحث کر رہے ہیں کہ وہ کون ہوں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعارف میں 3 جملے فرمائے، 4 فرمایا کہ نہیں، میری امت کے 70,000 وہ ہوں گے الذین لا یرکون ولا یسترکون ولا یتطیرون وعلی ربہم یتوکلون، وہ دم کرتے نہیں ہوں گے، دم کراتے نہیں ہوں گے، پرندے نہیں اڑاتے ہوں گے، اپنے رب پر ان کا توکل اور اعتماد اور بھروسہ ہوگا۔ کیا معنی؟ کوئی سر میں درد ہو گیا، بخار ہو گیا، جادو جنات ہو گئے، تو علاج کے لیے دم کرانا، تویز کرنا جائز ہے، اس کے جواز میں کسی کو اختلاف نہیں ہے،
خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے جمع کیا ہے، لیکن فرمایا کچھ لوگ میری امت کے اتنے اعلیٰ توکل کے درجے پر ہوں گے، اللہ پر ان کا توکل اور اعتماد اتنا اونچے درجے کا ہوگا کہ وہ ایک جائز کام بھی کبھی اختیار نہیں کریں گے اور پرندے نہیں اڑائیں گے، یعنی وہم کے مریض نہیں ہوں گے۔ زمانہ جاہلیت میں یہ رواج تھا کہ کوئی آدمی، جیسے آج کل استخارہ کرنے کے لیے مختلف طریقے ہیں اور لوگ قسمت بتانے کے لیے مختلف بیٹھے ہوئے ہیں، ستارے بتانے کے لیے کہ ستارہ دیکھ کر اس کی قسمت بتا دیتا ہے، تیرے کاروبار میں نفع ہوگا یا نقصان ہوگا، یہ رشتہ پائیدار ہوگا یا نہیں ہوگا، وہ ستارے دیکھ کے لوگوں کی قسمتیں بتا رہے ہیں۔ یہ آج کی چیز نہیں، یہ زمانہ جاہلیہ سے چل رہی ہے۔ کبھی ستارے دیکھ کے بتاتے تھے، کبھی باہر جاتے اور درخت پر بیٹھا ہوا پرندہ اڑاتے تھے، وہ اگر دائیں طرف اڑ گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس کے کام میں اس کا انجام اچھا نکلے گا، اگر بائیں طرف اڑ گیا تو اس کام کا انجام برا نکلے گا۔ کبھی تیر کھینچتے تھے، تھیلے میں تیر رکھے ہوتے تھے اور تیر کھینچتے، اس پر کچھ الفاظ لکھے ہوتے تھے، کسی پر لکھا ہوتا تھا ہاں، کسی پر لکھا ہے نہ، اگر ہاں والا تیر اتفاق سے باہر آ گیا اس کا معنی ہے کہ کام کر لو، اچھا ہے، اگر نہ والا تیر نکل آیا تو اس کا معنی ہے کہ رک جاؤ۔ جس دن بیت اللہ فتح ہوا اور حضور مکہ مکرمہ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کے اندر بنی ہوئی تصویریں اپنے ہاتھ مبارک سے صاف کیں اور اتاریں، تو بیت اللہ کے کمرے کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی کافروں نے تصویر بنائی ہوئی تھی فرضی، اور ان کے ہاتھ میں وہ تیروں کا تھیلا پکڑایا ہوا تھا جو ان کے یہاں وہ رائج تھا، اور گویا کہ وہ تاثر یہ دینا چاہتے تھے کہ ہمارے اندر یہ جو تیر کھینچنے والا یہ رواج ہے یہ ابراہیم علیہ السلام سے جاری ہوا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ تصویر اپنے ہاتھ سے مٹائی اور فرمایا اللہ ان کو ہلاک کرے، یہ جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں کبھی اس طرح سے تیر کھینچنے والا کام نہیں کیا، یہ خالص بہتان ان کی طرف منسوب کیا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے 70,000 وہ ہوں گے جن کا اللہ پر توکل اتنا قوی ہوگا، مضبوط ہوگا کہ وہ اس قسم کے وہمیات میں مبتلا نہیں ہوں گے، اللہ کی ذات پر بھروسہ ہوگا۔ تو توکل علی اللہ یہ ایک اعلیٰ درجے کی نیکی ہے اور مطلوب اور محمود ہے، اور اس کا پھر فائدہ یہ ہو جاتا ہے کہ اس سے انسان ایک تو شیطان کے حملوں سے محفوظ ہو جاتا ہے اور دوسرا وہم کی بیماری سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ آج کل ہمارے پڑھے لکھے طبقے میں وہم کا مرض زیادہ بڑھ گیا ہے۔ ایک جگہ میں گیا ہے، ایک عالم کے گھر، مجھے کہا کہ آپ اس کمرے میں کھڑے ہوں، میں چابی لاتا ہوں، دروازہ بند تھا، اور اس کمرے کے دروازے پر کوئی کپڑا پڑا ہوا تھا، آس پاس گھر تھے تو کسی ساتھ والے گھر نے چھت پر اپنا کوئی کپڑا خشک ہونے کے لیے ڈالا تو وہ اڑ کر ان کے دروازے کے پاس آ کر پڑا ہو گیا۔ وہ بالکل راستے پر تھا، وہیں سے کمرے کا راستہ تھا، تو میں نے وہ کپڑا اٹھایا ایک طرف رکھ دیا کہ یہ پاؤں کے نیچے آ کر خراب نہ ہو۔ تو واپس آیا تو آ کر مجھے دیکھا کہ میں نے کپڑا ہٹا دیا، تو میرا بڑا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ یہ 2 دن سے پڑا ہے اور کسی نے جادو کر کے میرے دروازے پر ڈالا ہے، میں اس کو ہٹا نہیں رہا تھا، آپ نے میری مشکل حل کر دی کہ کپڑا ہٹا دیا۔ یعنی یہ ایک تاثر ہو گیا ہے۔ گجرانوالے سے ہمارے حضرت مولانا سرفراز صفدر صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث اور فقیہ گزرے ہیں، تو ان کی زبانی میں نے خود ایک دن سنا کہ ہمارے پڑوسیوں کا ایک بچہ آیا ہمارے گھر میں اور آ کر کہنے لگا جی ہمارے گھر میں ایک مرا ہوا کوا آ کر گر گیا ہے اور یہ کسی پڑوسیوں نے جادو کر کے اس کو گرایا ہے، اب ہم اس کو گھر والے ہاتھ نہیں لگا سکتے، ہاتھ لگایا تو ہم سارے گئے، آپ مہربانی کریں ہمارے گھر سے وہ کوا نکال دیں۔ لوگوں کے وہم کا یہ حال ہو گیا ہے، صبح کو سوتے ہیں، رات کو نشان ڈھونڈتے ہیں گھر میں، یہ خون کے چھینٹے لگتے ہیں، کوئی خون گرا گیا ہے، رات کو کوئی حملہ ہو گیا ہے، رات کو یہ ہو گیا ہے، رات کو یہ ہو گیا ہے۔ ایک تو وہ جو بیماری آنی ہے اس بیماری کی ٹینشن اور پریشانی وہ جب آئے گی اپنی جگہ پر ہوگی، اس بیماری سے بڑی ٹینشن یہ ہے، اس بیماری سے بڑی تکلیف یہ ہے، اور پھر بلا کے لے آئیں گے ایسے آدمی کو جو مال بھی لے جائے گا
ایمان بھی لے جائے گا، عزت بھی لے کر جائے گا، سب کچھ کے لے کر چلا جائے گا۔ اور یہ کمزوری کہاں سے آئی؟ اللہ کی ذات پر توکل نہ کرنے کی وجہ سے آئی۔ ہمارے قریب کے مولانا عبد المجید لدھیانوی رحمہ اللہ جی ہاں ہر سال تشریف لاتے تھے، ان کی توکل کا میں نے اللہ کی ذات پر دیکھا۔ ایک دن فرمانے لگے کہ بڑے بڑے ماہرین عامل مجھے ملے اور میرے بارے میں انہوں نے پیشین گوئیاں کی، تفصیل بتائی انہوں نے، اور وہ ساری پیشین گوئیاں سچی ہوئیں۔ لیکن اس سب کے باوجود کہ اتنے وہ تکڑے عامل ہیں، اس کے باوجود میں نے ان سب کو کہا کہ آپ اگر جادو کے ذریعے مجھے مار سکتے ہیں تو مجھے مار دیں، میں وصیت کرتا ہوں کہ میرا کوئی وارث آپ پر کیس نہیں کرے گا، میرا خون آپ کو معاف۔ دنیا کے سارے جادوگر مل جائیں مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اور کہتے وجہ یہ ہے کہ جادو کے توڑ کے لیے اللہ نے جو قرآن پاک کی آخری 2 کل اتارے اور صورتیں اتاری، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں سکھائی ہیں، جب سے میں بالغ ہوا ہوں ہوش سنبھالا ہے، ان کو پڑھنے کی جو بھی ترتیب ہے الحمدللہ میرا کبھی ان میں ناغہ نہیں ہوا۔ اللہ کا قرآن سچا ہے، اللہ کا فرمان سچا ہے، تو پھر میرا چیلنج ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت میرے اوپر جادو نہیں چلا سکتی۔ کہتے ایک دن میں گھر میں بیٹھا ہوا تو میری بیوی نے کہا کہ تو مانتا نہیں ہے جادو کو، دیکھ یہ خون کے چھینٹے کہاں سے آ گئے گھر میں رات کو۔ تو میں نے کہا کہ یہ بھی کوئی مسئلہ ہے، رات چوہا بلی چوہے کو کھاتی رہی ہے، وہ پھینکتی رہی ہے، اس کے خون کے چھینٹے گرا دیے ہیں، تو کہتی خون کے چھینٹے کہاں سے آ گئے؟ وہم کے مریض۔ تو آج کا دور زمانہ جاہلیت کی طرح پھر وہم کا مریض ہو گیا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں میں آ گیا جادو، ہو گئے جنات، کاروبار میں بندش آ گئی، اور پھر وہ اتنے لشکر کے لشکر جو ایمان کو بھی ضائع کر رہے ہیں۔ اور اللہ کا قانون ہے، نمرود یا حامان اوپر تیر پھینکتے تھے، موسیٰ علیہ السلام کے، ابراہیم علیہ السلام کے رب کو معاذ اللہ قتل کر رہے ہیں، وہ تیر پھینکتے تھے اور شیطان اس تیر کو خون لگا کر نیچے واپس چھوڑتا تھا۔ دیکھو ہم نے فضا میں تیر مارا، خون آلود تیر واپس ہے، اس کا معنی ہے کہ رب قتل ہو گیا ہے، مطمئن ہو جاتے تھے۔ یہ اللہ کا نظام ہے کہ جو آدمی جہاں عقیدہ بنا لیتا ہے اللہ اس کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ چلا دیتے ہیں۔ لیکن اللہ کا حکم یہ ہے کہ اللہ کا بندہ اللہ کی ذات پر اعتماد کرے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ پر اعتماد کر لو، اللہ کافی ہے۔ اللہ پر بھروسہ کر لیں، پھر کسی اور کی تعاون کی ضرورت نہیں۔ یہ ایک اعلیٰ درجے کی نیکی ہے، خود اللہ پر اعتماد اور بھروسہ، اور پھر اس کے اندر سکون ہے، اس کے اندر راحت ہے، اس کے اندر اطمینان ہے، ٹینشن سے حفاظت ہے، اور خود اللہ کافی ہو جاتا ہے بندے کو۔ میں نے جو آخر میں حدیث سنائی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انس رضی اللہ عنہ راوی ہیں، فرمایا جب گھر سے صبح صبح نکلنے لگو تو یہ دعا پڑھ کے نکلو۔ کون سی؟ چھوٹی سی دعا ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، بس یہ اس کے 3 جملے ہیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، جس کا مطلب یہ کہ میں اللہ کی مدد سے آج گھر سے نکل رہا ہوں، اور صبح سے لے کر شام تک میرے جتنے بھی معاملات ہیں سب کے لیے اللہ پر بھروسہ کر رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ جب یہ بندہ دعا پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اعلان کرواتے ہیں فرشتوں کے ذریعے کہ اعلان کر دو میرے اس بندے کو ہدیتا، کہ تجھے اللہ کی طرف سے صحیح راستے کی ہدایت اور رہنمائی مل گئی، وکفیتا، اور سارے دن کے لیے اللہ تجھے کافی ہو گیا ہے، ووقیتا، اور سارے دن کے لیے شیطان کے حادثوں سے اور فتنوں سے تو محفوظ ہو گیا ہے، وتنحى عنہ الشیطان، اور صبح سے لے کر شام تک اب شیطان اس کے قریب نہیں جا سکے گا۔ اللہ پر بھروسہ کا اعتماد کریں، اللہ پر اعتماد کریں، شیطان سے بچ گئے۔ اگر اللہ پر اعتماد میں کمزوری آ گئی، یقین کی کمزوری آ گئی، تو پھر انسان شیطان کے ہاتھ میں کھلونا بن جاتا ہے، پھر وہ شیطان اس کو کبھی کہیں لے جاتا ہے، کبھی کسی در پر لے جاتا ہے، کبھی کسی در پر لے جاتا ہے۔ پھر شیطان انسان کا دشمن ہے، اور دشمن کبھی دشمن کو خوشیوں میں نہیں دیکھنا چاہتا، عزتوں میں نہیں دیکھنا چاہتا، نعمتوں میں نہیں دیکھنا چاہتا، وہ ہمیشہ مصیبتوں میں دکھاتا ہے، وہ ہمیشہ مصیبت اور تکلیف میں دیکھ کر اس کو خوش ہوتا ہے۔ اس لیے پھر کام بن جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بھی، میرا بندہ میرے بارے میں جو بھی گمان کر لیتا ہے میں اس کے ساتھ وہی سلوک کرتا ہوں۔ جو یہ معاملہ کر لیتا ہے کہ وہاں سے یہ راحت ہوگی تو اس کو وہاں ہی مل جاتا ہے، لیکن وہ اللہ پر اعتماد پھر اس کا ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک بات سمجھ کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سنتے ہیں۔